قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام ہم سورۃ الفجر پڑھ رہے تھے 30ویں پارے میں۔ اس کے اندر مختلف قسمیں اٹھائی گئیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، مختلف قسمیں اٹھا کر یہ بات اہل مکہ کو ریئلائز کروائی گئی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھا کر تم سے حساب اور کتاب لینے پر قادر ہے۔ نافرمان قوموں کا جو انجام ہے وہ ہمیشہ برا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے لیے 4 تاریخی شواہد اور جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھے گئے۔ قوم عاد اور قوم سمود بہت بڑی خوبصورت اور صاحب فن قومیں تھیں۔ انہوں نے اللہ اور اس وقت کے رسولوں کی تعلیمات کو جھٹلایا تو بجلی اور کڑک جو ہے تباہی اور بربادی نے ان کو آن لیا۔ اس کے علاوہ جو فرعون تھا اس کے لشکر کثیر تھے، لیکن یہ سارے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے۔ تو اس مکی صورت میں اہل مکہ کو یہ ریئلائز کروایا گیا کہ اگر تم بھی اسی راستے پر چلے جو قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کا راستہ ہے، تو اس دنیا میں بھی تباہی تمہارا مقدر ہے اور آخرت میں بھی تو بڑا یقین ہے کہ تباہی اور بربادی تمہارا مقدر ہوگی۔ فرعون کی تباہی دنیا میں ہوئی، قوم عاد اور قوم سمود کی بربادی دنیا میں ہوئی۔ اس کے بالکل حقائق قرآن مجید میں موجود ہیں۔ فرعون کو تو بندہ بندہ جانتا ہے کہ سمندر میں غرق ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے اے اہل مکہ، تم نے بھی اگر میرے آخری نبی کے پیغام کو نہ مانا تو تم بھی اسی طرح برباد ہو جاؤ گے۔ آج جو بقیہ آدھی صورت ہے اس کا خلاصہ بھی ایک انسانی ذہن کے اندر پیدا ہونے والے خیال جو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، اس کی اصلاح کی گئی ہے۔ چند آیات کا کرکس آپ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندے یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس مال ہے، میرے پاس عزت ہے اور میرا سوسائٹی میں وقار ہے تو پھر اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس مال ہے، کتنے لوگوں کی لوگ معاشرے میں عزت کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب مال لے لیتا ہے کسی سے، یہ دوسری آیت کا مفہوم ہے، تو کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے رسوا کر دیا، اب میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ فرما رہے نہیں، میری ناراضگی اور میرے راضی ہونے کا معیار مال، عزت اور سوسائٹی میں واہ واہ نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک جو عزت کا معیار ہے وہ تمہارا متقی اور پرہیزگار ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مکی صورت میں یتیم، مسکین اور جو مال حلال ہے اس کے حوالے سے کچھ احکامات دیے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فَأَمَّا الْإِنسان، پس انسان جو ہے وہ بھی ایک عجب سی شے ہے، تعجب کیا گیا ہے۔ اذا، جب، مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، مبتلا کرتا ہے کسی معاملے میں، تو فَأَكْرَمَهُ، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو انعام اور اکرام دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو بندہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت بخشی، یعنی مال آ گیا، سوسائٹی میں عزت آ گئی تو وہ کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے عزت بخش دی، میں تو اللہ کے ہاں بڑا نیک ہوں۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ، اور یہ انسان جب دوسرے طرف جاتا ہے، اذا مبتلاہ، جب اللہ تعالیٰ اس کو یوں آزماتا ہے کہ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ، تو بندہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اللہ فرما رہے نہیں، میرے نزدیک عزت اور رسوائی کا معیار مال کا ہونا یا لوگوں کے ہاں عزت مند ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک پھر کیا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ کلا کا لفظ جہاں آتا ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، پچھلے ایک ڈیولپ جو مفہوم ہوتا ہے اور سینس ہوتا ہے اس کو کلی طور پر ریجیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے کہ تمہارے نزدیک عزت ذلت کا یہ معیار ہے، لیکن کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
اللہ کے ہاں معیار یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں معیار یہ تھا کہ بل لا تکرمون الیتیم، تم تو یتیم کی عزت تک بھی نہیں کرتے ہو، اللہ کے ہاں تم بہتر بنتے تو یتیم کا خیال رکھتے، پھر تم اللہ کی ہاں عزت مانتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، ولا تحاضون، اور تم ترغیب نہیں دیتے ہو علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی تم ترغیب نہیں دیتے ہو، آگے نہیں بڑھتے ہو۔ اگر تم یہ کام کرتے سوسائٹی میں تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے راضی تھا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، واو کا معنی اور تاکلون، تم کھاتے ہو، التراث مال میراث کو، کسی ماں باپ کی طرف سے کوئی وراثت ملی وہ تم کھا گئے، کیسے؟ اکل لما، پورے کا پورا جو مال میراث ہے بغیر کسی اور کو دیے تم سارے کا سارا ہڑپ کر گئے، اور جو تمہیں کسی بندے کی وجہ سے ملا، یعنی اپنے باپ بہن بھائی کی وجہ سے، اس کا تم نے تھینکس اور شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ اور تم مال سے محبت کتنی کرتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، واو کا معنی اور تحبون، تم محبت کرتے ہو، المال، مال و دولت سے، حبًا جمّا، حد درجے کی، انتہائی ایسی محبت جس کو ٹوٹ کر چاہنا کہتے ہیں، یہ تم مال کے ساتھ محبت کرتے ہو، تو ان چیزوں سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا۔ یتیم کو تم پسند نہیں کرتے ہو، مسکین کے ساتھ تمہارا تعلق کوئی نہیں ہے، مال میراث تم ہڑپ کر جاتے ہو، مال سے تم ڈٹ کے محبت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا اللہ تم سے راضی ہے۔ اگلا لفظ بھی ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت تب کرتا جب تم یتیم و مسکین کا خیال کرتے، مال میراث تم تقسیم کرتے، اور جو مال ہے اس سے اتنی محبت نہ کرتے جتنی اللہ سے محبت کی جاتی ہے یا اس کے رسول سے محبت کی جاتی ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وقت وہ یاد کرو اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں جیسے مسالہ دوری میں کوٹتے ہیں خواتین، تو کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ایسے زمین کو کوٹ دیا جائے گا کہ دکن دکا، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ انسانی عزتوں کا معیار یہی ہے کہ زمینیں زیادہ ہوں، مکان زیادہ ہوں، باغات زیادہ ہوں، ان کے اوپر جو ریسورسز ہیں اوپر نیچے وہ ہمارے ہوں، یہ ہر آدمی کی وش ہے، ہر انسان کی وش ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں رہ جائے گی، یہ تو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی۔ اس کے اوپر پھر بلند و بالا کسی کا جو ہے وہ محل وہ بھی ختم، کسی کے بلند و بالا شاندار پھلدار باغات وہ بھی ختم، کسی کو لینڈ والا بندہ ہو لمبی لمبی زمینیں وہ زمینیں بھی ختم۔ معیار تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ غلامی میں آئے۔ جب قیامت والا دن ہوگا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، صف سے تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ بھی صفیں سیدھا کرنا، ارینج میں ہونا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب کریم جلوہ فرما ہوگا، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے بھی جلوہ فرما ہوں گے، صفًّا صفًّا، قطار در قطار فرشتے کھڑے ہوں گے، اور وہ تم سے حساب کتاب لیں گے، اور جنت والے تمہیں جنت میں لے جائیں گے اور دوزخ والے فرشتے تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے۔ اس وقت کا خیال کرو۔ اب اللہ اور فرشتے صف میں آئیں گے، فرشتوں کا صف میں آنا تو سمجھ آتا ہے، اللہ صف میں کیسے آئے گا؟ یہ اللہ اپنی شان کے مطابق اپنی جو جلوہ ہے وہ فرمائی اللہ فرمائے گا، اور انسانوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ اہل سنت کے عقائد میں بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنتیوں کو ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت کے مطابق ہوگا۔ اور یہ تو اللہ اور فرشتے آ جائیں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن، وَجِیءَ، لائی جائے گی، یومئذٍ، اس دن، بجہنم، جہنم یعنی جہنم خود لوگوں کے پاس لائی جائے گی۔ یومئذٍ، اس دن، یتذکر الانسان، انسان کو سمجھ آ جائے گی۔ اس دن جب جنت اور جہنم دونوں آئیں گے تو اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اگلا جملہ انتہائی خوبصورت ہے، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ فرما رہے اب تجھے نصیحت مل جانے کا کیا فائدہ، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب اس بندے کو نصیحت مل جانے کا کیا فائدہ۔
دنیا میں نبی آخر الزمانوں میں بتاتے تھے کہ یہ کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، اس وقت تم یقین نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے جو قیامت کا لانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج ہی لے آئیں، ہم بھگت لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، نئی نئی باتیں، نئے نئے اعتراض اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ اللہ فرما رہے اب جب جہنم آ جائے گی تو یتذکر الانسان، انسان کو نصیحت مل جائے گی۔ واقعی بات تو سچ ہو گئی ہے، لیکن جملہ کیسا ہے؟ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب اس کو نصیحت مل جانے کا کیا فائدہ؟ کسی بچے کو امتحان میں فیل ہو جانے کے بعد احساس ہو کہ میں 5 گھنٹے پڑھ لیتا تو بڑا اچھا تھا، لیکن وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس کو اب نصیحت ملنے کا کیا فائدہ؟ اب تو اپرچونٹی ختم ہو گئی، چاہیے یہ تھا کہ پہلے محنت کرتا، اب جب رزلٹ آؤٹ ہوا تو خوش ہوتا، لیکن اب رزلٹ تو غلط آؤٹ ہوا ہے، اس وقت کیا کہے گا؟ یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، یقولو وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش میں، قدمت آگے بھیجتا، لحیاتی اپنی اس زندگی کے لیے جو میری یہ زندگی ہے جو دائمی پرماننٹ اور ابدی زندگی ہے، وہ تو میں گزار کے آیا ہوں 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اتنا ہی دورانیہ ہے۔ آج کو 100 جی لے تو میرے خیال میں بہت بڑا کمال ہے، اللہ کا اس کے اوپر فضل ہے کہ لمبی عمر اس نے پا لی، ورنہ 50 60 70 سال میں بندہ رگڑا جاتا ہے۔ اس وقت کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش کہ میں، قدم تو میں آگے کچھ بھیجتا، لحیاتی اپنی اس زندگی کے لیے جس میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اب اس وقت اللہ کی پکڑ بھی آئے گی اور اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن، لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ، اللہ کے عذاب کی طرح عذاب نہیں دے گا، احد، کوئی بھی، اللہ کے عذاب کی طرح کوئی بھی عذاب نہیں دے گا، ولا یوثق وثاقہ احد، واو کا معنی اور وثاق کہتے ہیں اور وثیقہ پختہ وعدہ، یہ وثیقہ نویسی بھی ہوتی ہے نا، جو چیز لکھ لی جائے اور سٹیمپڈ ہو جائے وہ پرماننٹ اور پختہ ہو جاتی ہے، تو یہ اس کو وثیقہ اور عریضہ اور ایک کانٹریکٹ اور یادداشت کہتے ہیں۔ تو ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھے گا۔ اب جہنم کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، میں رات کو مختلف تفاسیر پڑھ رہا تھا تو ان کے اندر پڑھی، صحیح مسلم کی غالباً 2400 اور کچھ حدیث ہے کہ 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر جہنم کو پکڑ کر جہنمیوں کی طرف لایا جائے گا، جیسے کسی دھاڑتے ہوئے درندے کو لایا جاتا ہے اور اس کو کسی شکار پہ چھوڑا جاتا ہے، 70,000 لگاموں میں جہنم کو جہنمیوں کے پاس لایا جائے گا۔ اب وہ چاہے گی کہ میرے اندر اس خزانے میرے کو بھیجا جائے، یہی تو میرا ایندھن ہے، اور اس ایندھن کا ذکر سورہ بقرہ میں اور ہر جگہ پر قرآن میں موجود ہے۔ لیکن یہاں تک کہا کہ کوئی ڈس اپوائنٹ ہو جائے، اللہ کے عذاب سے ڈر جائے، پریشان ہو جائے، تو ان کے لیے اللہ نے آخری 3-4 آیتوں میں حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اور جو محنت کرتے ہیں لوگ اور اپنے نفس کو پاکیزہ کرتے ہیں، اللہ کا خیال رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس وقت کیا فرمائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس، اے نفس المطمئنہ، جو مطمئن تھے دنیا میں میرے دیے ہوئے ہر معاملے پر تم مطمئن رہتے تھے، میں نے جو منع کیا رکتے تھے، جس کا حکم دیا کرتے تھے، اور میری چاہت کے مطابق مطمئن رہتے تھے، اور اپنا اطمینان میرے حکم کے اندر تلاش کرتے تھے، تو اے نفس مطمئنہ، ترجمہ آپ نے کرنا ہے ارجعی الی ربک، ارجعی آج آ جا، الی ربک اپنے رب کے پاس، یعنی جہنم تو جہنمیوں کے پاس لائی جائے گی، لیکن اہل جنت کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مطمئن نفسو ارجعی الی ربک، تم پریشان نہ ہو، تم آج اپنے رب کے پاس آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی۔ ہم بھی جملہ بولتے ہیں نا، بھائی ہماری تو ناراضگی کوئی نہیں، میں آپ سے راضی، آپ مجھ سے راضی۔ اللہ فرمائے گا اے نفس مطمئنہ، تم جہنم کی چنگاڑ سے پریشان نہ ہو، میرے عذاب کی طرح عذاب کوئی نہیں،
میرے وعدے کی طرح وعدہ پکا کرنے والا کوئی نہیں، لیکن تم پریشان نہ ہو، میرا تمہارے ساتھ بھی تو ایک وعدہ تھا، اور یہ وعدہ تھا کہ تم یہ کام کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ تم نے یتیم کا خیال رکھا، مسکین کا خیال رکھا، ضرورت مندوں کی ضرورت پورے کی، اور تم نے حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہے، اور فادخلی فی عبادی، جاؤ اور میرے بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ جہاں وہ بیٹھے ہیں، اور وہ جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ وادخلی جنتی، میری جو بنائی ہوئی جنت ہے تمہارے لیے، آج تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہوں۔ تو نفس مطمئنہ کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ نفس مطمئنہ کی اہل تصوف نے بہت ساری جو ہیں وہ تعریفیں بیان کی۔ ایک بات پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے علامہ پانی پتی کے حوالے سے، جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے، اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے، اس کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ یعنی مچھلی پانی سے نکلے تو تڑپنا شروع کر دیتی ہے، وہ پانی میں واپس جائے تو سکون میں ہے۔ جو بندہ اللہ کے ذکر میں اتنا مطمئن ہو جیسے مچھلی پانی میں مطمئن ہوتی ہے، تو وہ اب کہہ لے کہ میرا نفس کیا ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ دوسری ایک ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں انسان اطمینان محسوس کرے۔ جو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے زنا سے روکا، جھوٹ سے روکا، بے حیائی سے روکا، برائی سے روکا، اللہ کے ہر روکنے پر رک جانے میں وہ اطمینان محسوس کرے، اور اللہ کے ہر دیے ہوئے حکم میں اس کو بجا لانے میں وہ اطمینان محسوس کرے، اب اس کا نفس کیا ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ اگر کسی کا نفس مطمئنہ نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو قولی ذکر بھی کرنا چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر ہمارے سامنے، درود شریف پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے کو شیخ کے بتائے ہوئے وظائف ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، نمازیں 5 پڑھنا، یہ نفس مطمئنہ کی طرف لانے والی بات ہے۔ ہر خیر کا کام نفس کو مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک مالدار آدمی، کاروباری آدمی اپنے حلال طریقے سے کاروبار کرے اور عبادت سمجھ کر کرے، تو یہ بھی اس کا نفس جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا۔ اور جو جس کا شعبہ ہے اس شعبے میں وہ دیانت داری سے چلے تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس کا نفس کیا ہو جائے گا، مطمئنہ کی طرف چلا جائے گا، اور اس کا نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور اللہ کے احکامات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الفجر مکمل ہو گئی۔ اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ سورۃ البلد شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم اور سمجھ ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔